الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصديق في الجنة والعمر في الجنة والعثمان في الجنة والعلي في الجنة وغيرهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شرفائے ملت اسلامیہ، رفقائے اہل السنہ والجماعہ، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، میرے وطن عزیز کے عزیز ترین ساتھیوں، بھائیوں اور دوستوں، علاقہ حاضہ مظفر آباد ملتان کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، آج ہم 6 دسمبر 2024 کو نماز جمعہ کی ادائیگی کی نسبت سے جمع ہیں، اور جمادی الثانی کا چاند نظر آ چکا ہے۔ اس کی بھی آج 3 تاریخ ہے، 25 دسمبر 2024 کو 22 جمادی الثانی ہوگا۔ اس دن خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ امین، خلیفہ صادق، خلیفۃ المسلمین والمسلمات، تاجدار صحابیت، تاجدار صداقت، امت مسلمہ کے بعد از نبوت وارث اول، سیدنا و مولانا رفیقنا و ملجانا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، یوم وفات ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا شروع سے لے کر آج تک یہ عقیدہ متفق علیہ چلا آ رہا ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے نزدیک اللہ کی وحدانیت و صمدیت و خالقیت کا اقرار ضروری ہے، توحید کا ماننا تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جناب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، مربی اعظم، محسن اعظم، قائد اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، امامت، معصومیت اور ختم نبوت کا اقرار ضروری ہے۔ ان کے بعد تمام مسلمانوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ امت مسلمہ میں
تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا شان، سب سے بڑا رتبہ اور میرے نبی کے مصلی کے وارث حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وقت کی قلت کے باعث بالکل کچھ مختصراً چیزیں جو قرآن میں موجود ہیں وہ آپ تک پہنچانا۔ ذخیرہ احادیث، ذخیرہ امت مسلمہ، یہ پھر کبھی صحیح۔ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 کی آیت نمبر 40، پارہ نمبر 24 سورہ الزمر کی آیت نمبر 33، یہ اسی مضمون سے متعلق ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ ویسے تو حضرات صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر و چاکر، ان کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 5، سورہ البقرہ آیت نمبر 13، سورہ البقرہ آیت نمبر 137، سورہ انفال آیت نمبر 72، سورہ انفال آیت نمبر 75، سورہ توبہ آیت نمبر 40، سورہ توبہ آیت نمبر 88، سورہ توبہ آیت نمبر 100، پھر سورہ محمد آیت نمبر 2، سورہ فتح آیت نمبر 10، سورہ فتح آیت نمبر 18، سورہ فتح آیت نمبر 29، سورہ الحجرات آیت نمبر 3، سورہ الحجرات آیت نمبر 7، سورہ ملک آیت نمبر 12۔ ان آیات کو ذہن میں رکھیے، جا کر قرآن مجید خود دیکھیے، ترجمہ خود دیکھیے، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ نے ان آیات میں ان مقدس ہستیوں کا ذکر کیا ہے جن کے ذمے اللہ کے حکم اور آقا کے حکم کے مطابق قرآن کا لکھنا تھا۔ وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ سارا قرآن صحابہ کرام نے لکھا ہے اور اللہ رسول کے حکم سے لکھا ہے۔ صحابہ کو جو نہیں مانتا وہ قرآن کو نہیں مانتا، اور جو قرآن کو نہیں مانتا وہ نص قطعی ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس موضوع پر کبھی درس میں تشریف لائیے، وہاں تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔ ایک صحابی رسول کا کسی اور صحابی رسول سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ سارا ہی جھوٹ ہے۔
اگر لوگوں کی بات مانیں گے تو رحماء بینہم کا مطلب کیا لیں گے؟ آپس میں رائے کا تو اختلاف ہو سکتا ہے، وہ بھی صحابی وہ بھی صحابی، اس کی اجازت بھی ہے، اختلاف نہیں تھا۔ یہ سبائیوں اور تبرائیوں کی سازش تھی اور ہے کہ وہ اختلاف کرتے ہیں۔ سبائی اور تبرائی اس وقت بھی تھے اور اب بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے رشتہ دیا، کتنے ظلم ہے کہ وہ اہل بیت میں شامل نہیں کیے جاتے، اور جن کو میرے نبی نے رشتہ دیا ان میں سے بھی صرف ایک کو شامل کیا جاتا۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں اور مطالعہ کرتے ہو آپ، یہ ضروری ہے، آپ بنیاد کو، اسلام کی بنیاد کو بھی سمجھتے ہو، تو پھر سب سے بڑے گستاخ کائنات میں اہل بیت کے یہی ہے۔ کیوں؟ اہل بیت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ شامل ہیں، اور انہوں نے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے 2.25 سال نمازیں پڑھی ہیں، حضرت عمر کے پیچھے 10.5 سال نمازیں پڑھی ہیں، حضرت عثمان کے پیچھے 12.5 سال نمازیں پڑھی ہیں، کبھی انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ نہج البلاغہ جو ان کی مشہور کتاب ہے، جو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لکھی ہے، اس میں کہیں نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 25 سالوں میں کوئی ایک نماز کے وقت کہا ہو کہ ہم آپ کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ دوسری بات بھی کر رہا ہوں کہ کبھی نہیں فرمایا کہ خلافت میرا حق تھا، آپ نے کیوں لے لی؟ وہ نہیں بولے نا، ہم تو علی کے ماننے والے ہیں، وہ نہیں بولے تو ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ وہ جن کو اپنا امام مانتے رہے ہیں، ہمارے بھی تو وہی امام ہیں۔ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، میرے عاشقان صادقان، میری ہر بات کو ماننے والے، ہر بات کو ماننے والے، قرآن نے کہا ہے، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10 کا آخری حصہ، فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ صحابہ کرام کی تعریف بیان کی ہے قرآن نے۔ آپ جہاں جہاں بھی قرآن پڑھو گے صحابہ کرام کی آپ کو تعریف نظر آئے گی، آپ کو صحابہ کرام کی تعریف نظر آئے گی، سیرت نظر آئے گی، بصیرت نظر آئے گی، مدح سرائی نظر آئے گی، کہیں کوئی غلط بات نظر نہیں آئے گی۔ وَكَرَّهَ، اور اللہ نے دور کر دیا،
वकर्रहा दूर कर दिया। इलैक आपसे, इलैकुमुल कुफ्रा आप जमा तमाम सहाबा किराम से कुफ्र को भी दूर कर दिया, वल फुसूका छोटे मोटे फिस्क को भी दूर कर दिया, वल इस्यान और हर किस्म की नाफरमानी को भी अल्लाह ने सहाबा से दूर कर दिया। ये कुरान पढ़ रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया उलाइका सारे के सारे, देखो मैं कोई तारीखी किताबों के हवाले नहीं दे रहा, कुरान से बढ़कर तो कोई किताब नहीं। तो इससे पता चला सहाबा किराम तारीखी लोग नहीं है, ये कुरानी लोग हैं। सहाबा को पढ़ना हो तो तारीख में ना पढ़ो, अल्लाह के कुरान में पढ़ो। सहाबा किराम से प्यार करने का अंदाज सीखना हो तो तारीख को न पढ़िए, कुरान को पढ़िए, या फिर अल्लाह के नबी के फरमान को पढ़िए। कुरान ने कहा वकर्रा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। ये सारे के सारे कायनात वालों के लिए पीर और मुर्शिद हैं, राशिदून हिदायत का मरकज है। हिदायत इनके जरिए से आगे कायनात में फैली। बाद अज़ नबूवत सहाबा किराम मुसलमानों के पीर और मुर्शिद हैं। कैसा तर्जुमा किया है, और कुरान के उसूल के मुताबिक है। और फरमाया अल राशिदून अलिफ लाम है, ये मार्फा का है। राशिदून अलग होता तो नकरा होता, अलिफ लाम मिला के ये मार्फा बन गया। जिक्र भी सहाबा किराम का आ रहा था, यहां भी अब पढ़ने की वजह से, तशदीद की वजह से अलिफ लाम गिर गया। तो यहां ये बताया गया कि यही तो है जिनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। जो इनका नहीं वो मेरा नहीं, जो मेरा नहीं वो अल्लाह का नहीं। अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गरज़ा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम वमन अज़ानी फ़क़द अज़ानी वमन अज़ानी फ़क़द अज़ल्लाह। इसका तर्जुमा करो ना, यही है जो मैंने बता दिया। इन सहाबा किराम में से पहले नंबर पर ईमान लाने वाले हजरत सिद्दीक, हुजूर का पहला गुलाम हजरत सिद्दीक, हुजूर का पहला नौकर हजरत सिद्दीक, हुजूर का बावफा यार हजरत सिद्दीक, हुजूर पर माल खर्च करने वाला सबसे ज्यादा हजरत सिद्दीक। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे 3 ख्वाहिशें और मैं चाहता ये हूं, मेरी 3 ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश ये है जब दौलत मेरी हो मैं अल्लाह के नबी के कदमों पर निछावर कर दूं, वो अपनी मर्जी से खर्च करें। दूसरा फरमाया बेटी मेरी हो नौकरानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हो। तीसरा फरमाया चेहरा हुजूर गौर देखने वाला सिद्दीक अकबर हो, जिसका दिल अल्लाह के नबी के चेहरा अनवर को देख देख कर थकता ही नहीं है, वही सिद्दीक अकबर है।
یاد رکھیے ان کا زمانہ صحابیت 27 سال سے زیادہ، یعنی ابھی اللہ کے نبی نے اعلان نہیں کیا تھا نبوت کا کہ دوستی چلی آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کے سب جنتی ہیں، صحابہ سب کے سب جنتی ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور ہر دشمن صحابی نبی جہنمی جہنمی۔ اور میری بات نوٹ کر لیجئے، اللہ کے نبی نے یہ راز بتایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، اور فرمایا میرے صدیق، کیا کہا ہے میں نے؟ میرے، قرآن کے پارہ نمبر 24 سورہ زمر آیت نمبر 2 آیت نمبر 33، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، جہاں نہیں کہنا ہوتا وہاں کہیں گے۔ کوئی ربائی قصیدہ پڑھ لو کہیں گے واہ واہ واہ۔ لگتا ہے قرآن اب بھی مسلمانوں کو کڑوا ہی لگتا ہے، یا تو اس سے بڑی کوئی کتاب بتاؤ۔ والذی، اور وہ حیثیت اور وہ شخصیت اور وہ ہستی، جاء بالصدق، جو سچائی لے کر آئے۔ ساری کائنات میں میرے نبی کے علاوہ میرے نبی جیسا کوئی سچا نہیں۔ میرا نبی کو سچا اس وقت بھی کافروں نے مانا، اب بھی مانتے ہیں، اس وقت بھی امین کہتے تھے، اب بھی امین کہتے ہیں۔ نہ اس وقت کافروں نے کہا تھا کہ آپ صادق و امین ہیں، آج بھی تمام تر مخالفت کے باوجود یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صادق و امین ہیں۔ مسلمانوں غور کر لو صرف اسی فکرے پر، جب آپ نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، جب آپ نے ساری زندگی خیانت نہیں کی، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حق کہلی کہو اور دے دے صدیق اکبر کو، تم تو یہ بات کر کے چھوٹ نہیں سکتے، یہ تو خیانت ہے، اور نبی کبھی خیانت نہیں کیا کرتا۔ اور سچ یہ سب مانتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ، ہمیشہ۔ شاعر مشرق کا علامہ اقبال کوئی پڑھ لو، پڑھتے جو نہیں ہو تمہیں پتہ چل جائے گا اسلام کی حقانیت کیا ہے۔ نہیں آتا تو میرے پاس لے آؤ، میں تمہیں پڑھا دیتا ہوں۔ مشہور ان کی کتابیں اردو والی، وہ بھی تو مشکل ہے نا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا، بالکل سچ بولا۔ میں تو یہی تو کہتا ہوں، وہاں بھی سچ بولا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا اللہم من والل والہ وعادل من عاداہ۔ بالکل سچ بولا، لیکن آپ یہ تو بتائیے نا کہ اللہ کے نبی نے 9 ذی الحجہ کو یہ اعلان عرفات کے میدان میں کیوں نہیں کیا؟ مدینہ میں کیوں نہیں کیا؟ جہاں کیوں کیا؟ پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی تو سچ بولا میری طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے، پانی لے آؤ۔ پانی لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی بہایا گیا۔ تھوڑا سی تکلیف، علماء نے تو لکھا ہے غشی کا دور، یہ تکلیف تھوڑی سی کم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جس نے نماز پڑھائی ہو؟ عرض کیا گیا اللہ کے نبی صاحب الجود والکرم جمیل الشیم شفیع الامم
صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے بھلا کون نماز پڑھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، پھر تکلیف میں اضافہ ہو گیا، پھر پانی لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا، جواب ملا نہیں ہے کوئی، آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ سیدہ نے فرمایا، مرشدہ نے فرمایا، راشدہ نے فرمایا، تاریخ اسلام کی پہلی قرآن کی حافظہ نے فرمایا، حضور کی چھوٹی بیوی نے فرمایا، صدیق اکبر کی بیٹی نے فرمایا، صحابہ کرام کی استانی نے فرمایا، 2210 احادیث کی راویہ نے فرمایا۔ لوگ بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت تو پیش کرتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ خیر فرمایا، جی انہو رقیق القلب یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کمزور دل کے ہیں، وہ فوراً رو پڑیں گے۔ آپ نے پھر فرمایا تو حکم کے مطابق یہ بتا دیا گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ آگے مصلی پر آئیے۔ جاگ رہے ہو؟ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ مدینہ میں تو تھے۔ ادھر میرے نبی نے یہ فرمایا، ادھر یہ فرمایا، یہ تو تضاد ہے، اور نبوت تو تضاد سے پاک ہوتی ہے۔ فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آگے تشریف لائے۔ حکم کس کا تھا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ بھائی پڑھو، اللہ کے نبی نے تو رشتے ناتے بھی اللہ کے حکم سے کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تھوڑا سا افاقہ ہوا، حجرہ ساتھ تھا، مسجد نبوی کے ساتھ تھا، حجرہ تو ام المومنین کا تھا، سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا۔ اب بھی جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں وہ حجرہ ہے سیدہ عائشہ کا۔ جناب آپ جنت کی باتیں کر رہے ہیں، جہاں میرے نبی آرام فرما رہے ہیں وہ مقام جنت سے اعلیٰ ہے، تو صدیق اکبر کی بیٹی تو جنت سے اعلیٰ مقام پر جو ہے وہیں تو ان کے خاوند آرام کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کھڑکی سے کپڑا ہٹا کے دیکھا، سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے صفیں بنائی ہوئی ہیں۔ آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خوشی کا اظہار فرمایا کہ جیسے میں نے کہا ہے ویسے صحابہ کرام کر رہے ہیں، ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا کہ میں نے تو کسی اور کے بارے میں کہا تھا، یہاں کچھ اور ہو رہا ہے۔ پھر تاریخ نے لکھا ہے 21 نمازیں، بعض نے لکھا ہے 17 نمازیں، یعنی جمعرات سے لے کر اتوار تک، جمعرات عشاء سے لے کر 17 نمازیں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضور کے بعد ساری کائنات کے سردار نے پڑھائیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں۔ ایک موقع پر یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے تھوڑی سی طبیعت سنبھل گئی، آپ نے بلایا، اور یہ ساری کتابوں میں لکھا ہے حضرت عباس اور حضرت علی ایک ہاتھ ان کے کندھے پر، ایک ہاتھ ان کے کندھے پر، کمزوری کی وجہ سے ان کے سہارے اندر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ سکتے تھے نا، آقا یہ تو میری جگہ تھی، آپ نے اور کو کیوں کہا؟ مجھے میری جگہ دے دو، موقع تھا نا۔ نہیں، نبی بھی خوش، علی بھی خوش کہ نبی کے بعد ساری امت کا وارث صدیق اکبر ہے۔ جو حضرت صدیق اکبر کو میرے نبی کے بعد امت کا وارث اول نہیں مانتا، نبوت کے بعد امام اول نہیں مانتا، نبوت کے بعد خلیفہ اول نہیں مانتا، نبوت کے بعد خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا، وہ اللہ کے نبی کے حکم کا انکاری ہے، اور نبی کے حکم کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو سمجھا کے بات کر رہا، ورنہ دوسرا جذباتی انداز بھی مجھے آتا ہے، پھر سمجھ نہیں آتا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں ہاں وہاں کوئی باہر جاتے کوئی کندھا مار دیتا ہے، وہ کہتے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جس طرح ساری دنیا کا پانی لاؤ تو ایک قطرہ آب زمزم ڈال دو، آب زمزم اپنا اثر دکھاتا ہے۔ ساری دنیا کے پانی سے آب زمزم کے اثر کو ختم نہیں کیا جا سکتا، ساری کائنات الٹ جائے تو صدیق اکبر کو میرے نبی کے مصلے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریف لا رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں سے سب سے آگے نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہلکی آواز سے پہچان لیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے بھی محسوس کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تھے خوشبو ہی خوشبو، آپ گزرتے تھے تو اللہ خوشبو کا انتظام کر دیتا تھا، تو پتہ چلا صحابہ کرام جیسے ہی تشریف لائے انہیں خوشبو آ گئی۔ واہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، سوال کرنے والا بھی مصور پاکستان شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہہ دیا نیک انسان تھا، اس نے قرآن کو سمجھا ہے۔ پوچھو کہ ہم نے آپ کے بارے میں ایک بات سنی ہے، ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں؟ بہکی وقت کتنے بڑے بڑے علماء کی استاد پیر سید انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی بڑے ذہین فطین تھے، بس اپنے دور کے ذہانت و فطانت و ذکاوت کے بادشاہ تھے۔ پوچھنے والا کون ہے؟ شاعر مشرق۔ جی ہم نے سنا ہے کہ کوئی آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھے
تو آپ فوراً بتا دیتی ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے. تو یہ بتائیے، شاعر مشرق پوچھ رہے ہیں، یہ بتائیے آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو سید انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اقبال پیار سے وہ تو کہہ سکتے تھے، شاعر مشرق سے فرمایا جب کوئی حدیث پڑھتا ہے اگر حدیث جھوٹی ہوتی ہے خوشبو نہیں آتی، اگر حدیث سچی ہوتی ہے تو مجھے میرے نبی کے الفاظ سے خوشبو آتی ہے. مسلمانوں، جس نبی کے حدیث کے الفاظ سے خوشبو آتی ہے آؤ پر تقابل کر لو. میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. میرے نبی نے فرمایا ہے الصدیق فی الجنہ والعمر فی الجنہ والعثمان فی الجنہ والعلی فی الجنہ. اب جب آپ خود تشریف لائے تو خوشبو آئی نا، تو خوشبو سے صحابہ کرام نے محسوس کر لی کہ آقا تشریف لا چکے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محسوس کیا تو مصلی سے پیچھے آ گئے، یعنی تھوڑا فاصلہ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا قامت یا ابی بکر، قامت یا ابا بکر. اب اس کا ترجمہ بھی میں انشاءاللہ کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ حضور پیچھے اور صدیق آگے؟ صدیق مر مٹنے والا جوان تھا، قربانیاں دینے والا جوان تھا، اسلام کے لیے مار کھانے والا جوان تھا. آپ نے فرمایا یہ نہیں، یہ بھی مغالطہ دور کر دوں کہ تحقیق طلب بات نہیں ہے، یہ تحقیق ہے متفق علیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے، پیچھے صدیق اکبر، اس کے پیچھے تمام صحابہ کرام. میرے نبی کا امام صدیق اکبر نہیں تھا، صدیق اکبر صحابہ کے امام تھے اور ان سب کے امام جناب محمد الرسول اللہ تھے. پڑھیے مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق. چلیں، وقت نہیں ہے کہ میں حوالے کوٹ کروں. آپ نے فرمایا قامت، اس کا ترجمہ یہ ٹھہرے رہو میرے صدیق. آپ کہیں گے کہ کیسے صدیق کہہ دیا؟ ابھی آیت نمبر 33 پڑھی ہے نا سورہ زمر کی، وَصَدَّقَ بِهِ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ. اس میں تمام مفسرین نے لکھا ہے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت صدیق اکبر، اور سب سے پہلے میرے نبی کی نبوت کی تصدیق کرنے والے حضرت صدیق اکبر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق، سب سے پہلے کہنے والے صدیق، سچے کو سچا کہنے والے صدیق. اور یاد رکھنا صحابہ تو سارے کے سارے صدیق ہیں، لیکن یہ صحابی صدیق اکبر ہے. صحابہ میں یہ ذہن میں رکھیے، ہم حضرت صدیق اکبر کو نبی کے بعد سب کچھ مانتے ہیں مگر نبی نہیں مانتے. مغالطہ نہ رہ جائے. تو یاد رکھنا نبوت کا دروازہ بند ہے. اگر اتنا قریبی دوست میرے نبی کا حضرت صدیق اکبر نبی نہیں بن سکتا تو پھر اور کون ہے جو نبی بن سکے؟ فرمایا قامت یا ابی بکر یا ابا بکر. جی اس کا معنی یہ ہے جمع رہیے،
ठहरे रहिए, रुके रहिए। मैं आपको पीछे हटाने नहीं आया, मैं आपको जमाने आया हूं, ताकि सारी दुनिया को पता चल जाए मेरे नबी के बाद मुसल्ले का वारिस हजरत सिद्दीक अकबर, मेरे नबी के बाद तदब्बुर का वारिस हजरत सिद्दीक अकबर, मेरे नबी के बाद फिरासत का वारिस हजरत सिद्दीक अकबर, मेरे नबी के बाद निफासत का वारिस हजरत सिद्दीक अकबर, मेरे नबी के बाद पग का वारिस हजरत सिद्दीक अकबर, मेरे नबी के बाद तरके का वारिस हजरत सिद्दीक अकबर, मेरे नबी के बाद उम्मत मुस्लिमा का वारिस हजरत सिद्दीक अकबर। बाकी भाइयों, जो कहते हैं बीबी साहिबा को इतने घंटे खड़ी हुई, सारा झूठ है। करो ताकि कोई मुझे समझा दे कि किस वक्त गई थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु तो घर थे, हजरत हसन थे, हजरत हुसैन थे, वो तो वो थी, वो बुला लेती तो सिद्दीक अकबर चलकर उनके घर आते। जाने का क्या मतलब है? फिर हुजूर की बेटी जाए। और जिस सिद्दीक अकबर ने फरमाया बेटी, अपनी बेटी से, मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, बताइए अल्लाह के नबी के कपड़े आखिरी वक्त कितने थे? तो साहिबा यानी सैयदा फरमाया 3। तो अल्लाह के महबूब बंदे हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया बेटा, एक कपड़ा और नहीं है, तो जो फलां पुराने कपड़े हैं उनमें से एक कपड़ा ले लेना, नया कपड़ा खरीद करने की जरूरत। तो सैयदा ने फरमाया अब्बू, क्या हम इस लायक भी नहीं कि कफन के लिए कपड़ा ले सके? आपने तारीखी जुमला फरमाया बेटा, नया कपड़ा जिंदों के लिए जरूरत है, मरने वालों के लिए अखलाक और आमाल ही काफी है। और फरमाया वो ऊंटनी पर जो कपड़ा था ना, जिस पर पानी आता था और पानी के ऊपर हम कपड़ा डालते थे, वो कपड़ा भी बैतुल माल में जमा करा देना। जो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु वो कपड़ा बैतुल माल में जमा करा रहे हैं, जो सिद्दीक अकबर मेरे नबी को शादी के वक्त खर्चा दे रहे हैं, जो सिद्दीक अकबर हजरत अली मुर्तजा के निकाह के गवाह बन रहे हैं, मैं कैसे मान लूं कि उसने हजरत बीबी फातिमा की तौहीन की थी? तुम झूठे हो और कायनात के बदतरीन झूठे। हमसे बात करो। हम मरने के करीब हो गए हैं, दूसरों से बात करते हो जिन बेचारों को पता ही नहीं है। हमसे बात करो, हम कह रहे हैं तुम झूठे हो। एलानिया और डंके की चोट कह रहे हैं तुम झूठे हो। लेकिन चूंकि मुझ में जुर्रत नहीं है, मैं जरा कमजोर दिल हूं, सच यही है जो मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद ने कहा था। सच यही है कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम नाराज हो या राजी हो पक्के काफिर। तुमने ना पढ़ा है ना यार, याद रखना। एक बात कह रहा हूं, वक्त नहीं है ज्यादा, एक बात कह रहा हूं, बस बातें मेरी इशारों और किनायों में होती है, और वो बात कर रहा हूं राफजियो, खटमलो, सबाइयो, तबराइयो, अगर तुमने अपना रवैया न बदला तो याद रखो जो हशर कादियानियों का हुआ है तुम्हारा भी वही होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुन्नत अदा कर लीजिए।